حالت میں یا نفاس کی حالت میں طلاق دینا یا ایک سے زیادہ طلاق دینا یا قربت کے بعد طلاق دینا، یہ سب طلاقیں جو ہے وہ بدعت بن جاتی ہیں، ناجائز اور حرام بن جاتی ہے۔ کیا واضح طور پر قرآن پاک میں یا احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ حیض کی طلاق واقع ہو جائے گی یا نفاس کی طلاق واقع ہو جائے گی، یا پھر وہ پاکی کے ایام جس میں قربت کر لی ہے کیا ان ایام کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، یا پھر ایک سے زیادہ اگر طلاق دی ہیں تو جتنی طلاق دی ہیں 2 یا 3 کیا اتنی ہی واقع ہوگی؟ تو قرآن پاک میں تو واضح طور پر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ شروع سے علماء کرام کے 2 موقف اس کے اندر چلتے آ رہے ہیں۔ بعض علماء استدلال کرتے تھے کہ نہیں، اگرچہ یہ چیز حرام ہے، بدعت کا کام ہے، لیکن واقع ہو جائے گی۔ بعض علماء کا استدلال یہ تھا کہ نہیں، بدعت ہے، لہذا بدعت کام واقع نہیں ہوتا شریعت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدعت والا کام کرتا ہے وہ ہمارے دین میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے 2 موقف ہمارے علماء کرام کے بنے ہیں۔ اب روایات جو آ رہی ہیں، ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، تو عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اس طریقے سے میرے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرہ فلیراجعھا، اس سے جا کر کہو کہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لے۔ یہاں پر جو یراجع کا لفظ آ رہا ہے، اس سے استدلال کر کے وہ لوگ کہتے ہیں، وہ افراد، وہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر رجوع کا لفظ آ رہا ہے اور رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، لہذا یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لے، اس کا مطلب یہ کہ طلاق قبول ہو چکی ہے۔ یہاں سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ حالت حیض کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ روایات میں تضاد بہت ہے، اضطراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہی اپنی طلاق کے بارے میں کئی روایتوں میں مختلف باتیں بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہاں میرا گمان تو یہی ہے کہ وہ طلاق واقع ہو گئی تھی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق واقع کیوں نہیں ہوگی، اور دوسری بات کہ یہی روایت جب ہم ابو داؤد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر الفاظ آ رہے ہیں ولم یرا شیئا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں لگایا تھا میری طلاق کا اور کوئی طلاق شمار نہیں کی تھی۔ تو اب روایتیں مختلف آ گئی ہیں، ایک روایت آ کر کہہ رہی ہے کہ ہاں شمار ہوئی تھی، ایک روایت آ کر کہہ رہی ہے کہ شمار نہیں ہوئی تھی۔ یہ دو روایتیں مختلف آ رہی ہیں جس میں اضطراب پیدا ہو گیا ہے، لہذا ان روایات سے تو استدلال ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس روایت کو لے کر استدلال کرتا ہے کہ حیض کی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ بخاری کی حدیث پوری سماعت فرمائیے، 5251۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ابن عمر کا معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ثم لیمسکھا حتی تطہر، ابھی روکے رکھو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ثم تحیض، پھر وہ ناپاکی کے ایام میں آ جائے، ثم تطہر، پھر جب وہ پاک ہوگی تو فرمایا کہ اب اگر چاہے تو وہ طلاق دے دے اور اگر چاہے تو روک لے۔ تو اگر پہلے والی صورت سے یراجعھا کے لفظ سے اگر یہ کہیں کہ رجوع کا فرمایا، رجوع طلاق کے بعد ہوتا ہے، مطلب طلاق ہو گئی حالت حیض میں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق ہو چکی تھی۔ جو جب طلاق ہو گئی، اب یہاں پر کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر چاہے تو طلاق دے دے؟ تو یہ تو بات بڑی عجیب ہو جائے گی، اس لیے یہاں پر وضاحت بالکل نہیں لے سکتے کہ ہم کہ یراجع کے لفظ سے ہم کہیں کہ جناب رجوع طلاق کے بعد ہوتا ہے، طلاق ہو چکی تھی، یہ استدلال اس روایت سے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یراجع یہ ہے باب مفاعلہ سے، باب مفاعلہ میں ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول ہوتا ہے، اور طلاق کے معاملے میں رجوع فقط مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ رجوع کا اختیار فقط مرد کا ہے، عورت نہ بھی چاہے تب بھی مرد رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ باب مفاعلہ آ رہا ہے، مفاعلہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جا کر اسی طریقے سے رہو جس طریقے سے تم پہلے رہ رہے تھے، تمہاری عورت بھی اور تم بھی۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں لے سکتے، یہ معنی نہیں کر سکتے یراجع کا مطلب ہے کہ رجوع کر لو، کیونکہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کا مطلب یہ ہے جانبین سے معاملہ ہوگا، جبکہ رجوع کا معاملہ جانبین سے نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس روایت سے تو استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس روایت کے مطابق
تو یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم دونوں سابقہ حالت کی طرح رہو، کیونکہ یراجع کا لفظ ہے، اس لیے اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی بات قرآن پاک میں بھی آئی ہے، لعدتہن، ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو، لہذا اللہ رب العزت نے وقت رکھا ہے، یہ حدیث اس کے مطابق بنے گی، آیت پاک کے مطابق، لہذا اس حدیث سے بھی یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کروا دیا تھا، لہذا طلاق کے بعد ہی رجوع ہوتا ہے تو حالت حیض کی طلاق واقع ہو گئی، اس روایت سے تو بہرحال استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مسلم شریف کی روایت سماعت فرمائیے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن میں 3 طلاقوں کا یک بارگی ذکر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 طلاقوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہو یا حالت حیض میں طلاق دینے کی اجازت دی ہو، یہ باتیں قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اس کا ایک وقت رکھا گئے، وقت سے ہٹ کر آپ طلاق دیں گے تو کیسے ہو جائے گی؟ جیسے ایک سادہ سی اس کی مثال ہے کہ اگر ابھی نماز عشاء کا وقت نہیں ہوا تو میں نماز عشاء پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے وقت بیان کیا ہے طلاق کا کہ پاکی کے ایام ہونے چاہیے، اور وہ پاکی کے ایام جس میں قربت نہ ہوئی بھی ہو تو طلاق ہوتی ہے، تو طلاق کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر طلاق دیں گے تو آپ دلیل پیش کیجئے دوسری قرآن کی کوئی آیت کہ جس میں یہ آیا ہو کہ اس سے ہٹ کر بھی طلاق دیں گے تو ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس پر کئی کثیر علماء موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حالت حیض کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ اگر قربت کر لی ہے تو یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ طلاق ہوئی، ہم یہ فیصلہ کریں کہ سامنے والے کو سمجھایا جائے، ڈانٹا جائے، اس کو توبہ کروائی جائے سب کے سامنے کہ یہ اتنا غلط کام تو نے اچانک کیا کیوں ہے، سنت رسول کا تو نے مذاق کیوں بنایا، شریعت کا مذاق کیوں بنایا گیا۔ اس طریقے سے فسادات پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق کے دور میں ایک قانون سازی کی گئی، اور اس قانون سازی میں یہ کیا گیا کہ اب لوگ تماشا بنانے لگے، بلا وجہ اچانک غصے میں آ کر 3 طلاقیں دینے لگے، ہزار طلاقیں دینے لگے، تو عمر فاروق نے پھر ایک قانون بنا دیا، اور بالاتفاق علماء کرام کہتے ہیں یہ قانون شریعت کے اعتبار سے نہیں تھا، یہ قانون تھا دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سیاستاً انہوں نے اپنا یہ رائٹ استعمال کیا، اور ادھر جا کر عمر فاروق نے پھر قانون سازی کی۔ قانون سازی کیا کی؟ فرمایا کہ تم بہت جلد کرنے لگے ہو، جس معاملے میں اللہ نے تمہیں سوچ و بچار کا موقع دیا گیا تم اس میں تماشا بنانے لگے ہو، جلد بازی کرنے لگے ہو، اور سنت رسول کا مذاق بنانے لگے ہو، کیونکہ قرآن نے جس طریقے سے طلاق بیان کی گئے اس سے ہٹ کر طلاق دے رہے ہو تم، پتہ نہیں پاکی کا ایام ہے کہ ناپاکی کا ایام، اچانک طلاق دے رہے ہو، غصے میں طلاق دے رہے ہو، ایک سے زیادہ طلاقیں دے چلے جا رہے ہو غصے میں، پتہ ہی نہیں چل رہا آگے۔ تو عمر فاروق نے پھر یہ قانون بنایا، اور حدیث مسلم شریف کی گئے، ابن عباس سے مروی ہے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور، اور عمر فاروق کے 2 سال طلاق کا معاملہ یہی رہا کہ اگر کوئی 3 طلاقیں بھی دیتا تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ عمر فاروق نے کہا کہ لوگ بہت جلد بازی کرنے لگیں گے، سوچ و بچار کا ان کو موقع دیا گیا تھا طلاق کے لیے، لیکن اب قرآن کی آیت کو یہ خلاف استعمال کر رہے ہیں، غلط کر رہیں گے، قرآن کی آیت کا معنی بگاڑ رہیں گے۔ اس لیے عمر فاروق نے کہا کہ کاش ہم کوئی قانون سازی کر لیں، کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو روک سکیں، سنت کا مذاق بنانے سے روکا جا سکے۔ تو عمر فاروق نے قانون بنا دیا کہ اگر تم 3 طلاقیں ایک ساتھ دو گے تو پھر میں تینوں کی تینوں نافذ کروا دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کے اعتبار سے تو نافذ نہیں کروا سکتے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تو انسان کے پاس اختیاری ایک طلاق کا ہے، اور دور نبوی میں بھی ایک ہی طلاق کا استعمال ہوتا تھا، ایک سے زیادہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی ایک سے زیادہ طلاق دے بھی دیا کرتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کا مذاق بنا رہے ہو تم، حالانکہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے طلاق دینا جو قرآن کے مخالف ہو،
حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہے۔ عمر فاروق نے اسی مذاق کو روکنے کے لیے اب قانون سازی کی تھی، جو سیاستاً قانون سازی تھی، اور بالاتفاق سب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ تھا، حاکم کا معاملہ تھا، یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں تھا۔ لہذا اس بات کو یہ سمجھنا چاہیے، اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایک طلاق کا اختیار ہے اور شریعت کے اعتبار سے ایک ہی طلاق دینی چاہیے۔ ایک سے زیادہ طلاق دے گا تو عمر فاروق کا قانون حرکت میں آتا ہے اور اس کو سزا بھی جاری کی جاتی ہے کہ مذاق بنا رہا ہے، نظام کا مذاق بنا رہے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس سے عورت کا مذاق بن رہا ہے۔ تو اس طریقے سے عمر فاروق نے پھر قانون سازی کی اور درے بھی لگوانا شروع کر دیے تھے آپ نے۔ اس کے بعد دوسری روایت آتی ہے مسلم شریف میں کی ہے، ابو الصحابہ ہیں، وہ ابن عباس سے کہتے ہیں اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ اس کے بعد وہ ابی بکر و ثلاثہ من امارت عمر فقال ابن عباس نعم، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسے ہی معاملہ تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوا کرتی تھی حضور کے دور میں۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم میں ایک اور اسی کے ساتھ روایت آ رہی ہے اور اس میں بھی یہی الم یکن الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر واحدہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور ابو بکر صدیق کے دور میں 3 طلاق ایک نہیں ہوا کرتی تھی؟ فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم، عمر فاروق کے دور میں لوگ جلد بازی کرنے لگے اور اس میں تماشے بنانے لگے، فسادات مچنے لگے، اس کی وجہ سے عمر فاروق نے پھر یہ قانون نافذ کر دیا اگر 3 دو گے تو تینوں نافذ کروا دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ تم 3 دینے سے باز آ جاؤ، حلالے تک بات نہ پہنچے، سنت رسول کا مذاق نہ بنے، قرآن کی آیت کا مذاق نہ بنے، یہ اجتماعی معاملہ ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا سیکھتا گیا، فسادات نہ پھیلیں، اس سے وہ رکوانا مقصود تھا اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 ہو گئیں تو فوراً سے پیش آتا ہے جناب حلالہ کروا لو۔ اس دور میں تو یہ تھا اچھا بھئی اگر 3 ہو گئی ہیں تو چلو ٹھیک ہے ہم دونوں جدا ہو جاتے ہیں، وہاں پر کوئی معاملہ تھا ہی نہیں حلالے کا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، ہمارے دور میں اب معاملہ بدل چکا ہے اور معاملہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے یہاں اگر کہیں کہ 3 ہو گئیں تو فوراً مفتی صاحب بھی کہتے ہیں جناب حلالہ کروا لو اور پھر وہ حلالے کے مشورے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں حلالہ.com بھی کھل چکے ہیں، مختلف لوگوں نے جو ہے نا وہ حلالے کے سینٹر کھول لیے ہیں، ان کی دکانیں بھی چل رہی ہیں، پیسہ لیتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے نکاح کرواتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیے جو اسلام شرم و حیا کا درس دینے آیا تھا کیا وہ یہ کرے گا کہ چند گھنٹوں کے لیے خاتون کو کسی کے بستر پر لٹا دے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اسلام کی حکمتوں کا جنازہ نکلوا دیتے ہیں آپ۔ لہذا اس بات کو سمجھنا پڑے گا، یہ 3 طلاق کا معاملہ کوئی معاملہ شرعی نہیں تھا بلکہ یہ معاملہ سیاسی تھا عمر فاروق کے دور میں، اور قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ آپ کو 3 طلاق دینے کی اجازت ہے، یا پھر احادیث میں کہیں نہیں آ رہا جو صحیح احادیث ہیں کہ 3 طلاقیں دینے کی اجازت ہے آپ کو، کہیں پر بھی روایت نہیں۔ اور رکانہ والی روایت ہے اس میں بھی اجازت نہیں، وہ روایت درست نہیں ہے۔ اسی طرح اویمر اجلانی والی روایت ہے، وہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ آپ جو روایت اٹھا لیں طلاق کے حوالے سے جس میں 3 طلاقوں کا ذکر آ رہا ہے، کوئی ایک روایت بھی درست نہیں ہے، سب روایتوں پر شارحین حدیث نے کلام کیا ہوا ہے، سب کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے یا اس میں بات پوری نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ 3 طلاقوں کا معاملہ عمر فاروق کے دور سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے 3 طلاقوں کا کوئی تصور نہیں تھا، ایک ہی طلاق ہوا کرتی تھی، اگر کوئی زیادہ دیا بھی کرتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے مطابق نہ تو حیض کی طلاق واقع ہوتی ہے، ہم اس کو شمار نہیں کرتے، چونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 2 اگر ایسی ناپاکی ہے کہ جس میں قربت ہو چکی ہے، ہم اس طلاق کو بھی شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے قرآن کے خلاف جا رہی ہے یہ بات، اور خلاف جا رہی ہے تو اللہ رب العزت کیسے قبول کرے گا۔ اور نمبر 3 اگر ایک سے زیادہ طلاق دے رہا ہے ایک وقت کے اندر تو ہم اس کو بھی نافذ نہیں مانتے، اور کئی علماء تو وہ بھی گزرے جو کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی، لیکن کئی علماء گزرے انہوں نے کہا کہ نہیں ارادہ تو پایا جاتا ہے لہذا ایک تو شمار ہوگی، لہذا ہم ایک ہی شمار کرتے ہیں 3 طلاقوں کو۔ اور یہ ساری باتیں آپ اسٹڈی کیجئے قرآن سے، احادیث سے، اکابرین کو دیکھیے، بڑے بڑے اکابرین گزرے گے جنہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی آج نئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا مسلک پرستی سے، فرقہ وارانہ باتوں سے ذرا باہر آئیے اور مت سمجھیے کہ جناب یہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندی اور بریلوی ایک طرف کھڑے ہوئے گے، اہل حدیث ایک طرف کھڑے ہوئے گے، یہ فرقے میں مسئلہ الجھتا ہوا لگتا ہے۔ آپ سوچئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی واضح ہدایت ہی نہیں دی ہے؟ اتنا اختلاف پایا جاتا ہے طلاق کے معاملے میں کہ
فرقہ وارانہ باتیں جدا ہو گئی ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہوا. ہمیں تھوڑا سمجھنے کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, اس لیے سب کو ہی سوچنا پڑے گا, غور و فکر کرنا پڑے گا. حلالے کی طرف جانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ عمر فاروق نے جس وجہ سے کہا تھا بہت بڑی بات تھی, بڑی حکمت تھی, لیکن آج دور بدل گیا ہے. آج بندہ کہتا ہے بھئی میرے بچے میں اسی وائف کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں, اور مفتی صاحب کہتے ہیں حلالہ کروا لو, ہمارے پاس بندے ہیں, پیسے لگیں گے, ہو جائے گا حلالہ, چند گھنٹوں کے لیے اس سے نکاح ہو جائے گا, ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد بھئی حلالہ کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دینا. تو جس پاکی میں قربت ہو چکی ہو, کیا اس میں طلاق دینا جائز ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک حرام کام, حرام در حرام, حرام در حرام آپ کام کروائے چلے جا رہے ہیں. اور حلالے کا وہ کانسیپٹ اسلام میں آپ نے داخل کر دیا ہے کہ الامان والحفیظ, اس لیے اس سے بچیے. عمر فاروق نے کیا تھا, بہت بڑی حکمت تھی. آج ہمارا دور وہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں معاملات ذرا خراب ہونے لگے ہیں. یہ وائف اس کے پاس جانا چاہتی ہے, وہ شوہر اس وائف کو رکھنا چاہتا ہے, وہ گھر دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. تو اگر 3 دے دی ہیں تو شریعت کے اعتبار سے تو 3 نہیں ہوتی نا. لہذا اگر رعایت موجود ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو توبہ کروا کر سب کے سامنے اظہار ندامت کروا کر سب کے سامنے شورٹی لے کر اس کو کہہ دیجئے کہ جناب ٹھیک ہے, 1 طلاق ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طریقے سے بات کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.